السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. امید ہے کہ آپ حضرات میری آواز صحیح سے سن پا رہے ہوں گے. معاف کیجیے گا، آج کچھ تاخیر سے آنا ہوا اور اس تاخیر کے لیے معذرت. تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کنفرم کر کے بتائیں کہ میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے یا نہیں. آواز ٹھیک ہے؟ وائس پرفیکٹ ہے ماشاء اللہ. تو اگر وائس پرفیکٹ ہے تو آج کی تاخیر جو ہے وہ ایکسکیوز، اس کے لیے آپ سے اپالوجی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آواز کے پرفیکشن میں ہی ٹائم لگ گیا. اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں آج وداؤٹ فردر اڈو. میرے ساتھ بیک اسٹیج پر ہیں ہمارے محترم عاصم افتخار صاحب. چلے گئے. اچھا جی، حلال روسٹر اور اس کے بعد ایکنالج اسلام. عاصم افتخار بھائی کی شاید کچھ نیٹ میں مسئلہ ہوا ہے اس لیے وہ چلے گئے. ابھی حبیب ندوی صاحب بھی دکھے تھے، تو آپ لوگ تشریف لائیں. جی جناب ایکنالج اسلام صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت دنوں بعد وعلیکم السلام. آپ آ جائے. ہاں جی، وہ بیچ میں ایک ہفتے کا ناغہ ہو گیا. جی 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 جی. اور آج لوگ جو ہے دو چیزوں پہ آپ سے ناراض ہیں. ایک یہ کہ آپ ایک ہفتے بعد آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ آج بھی لیٹ آ رہے ہیں. آج بھی لیٹ ہیں. ارے لوگوں کی ناراضگی تو کہاں تک پہنچی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ شیئر بھی کیا تھا. ایگزیکٹلی. تو ہاں، بھائی میں ہاں، اس اسکرین شاٹ کی قرات بہت ضروری ہے. بالکل تو بالکل. ایک صاحب نے لکھا، دین اسلام 805 ان کی آئی ڈی ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کلپ ہی ڈالنا، اب لائیو اسٹریم نہیں کرنا کیونکہ آپ کام چور ہو گئے ہو. کام چور ہو گئے ہو نا. اچھا، اگر سنڈے میں ٹائم نہیں ہے تو ہفتے میں کسی اور بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، کام چور بننا ہے آپ کو. آگے لکھتے ہیں، ہفتے میں 3 گھنٹے بھی لگتا ہے، آپ کسی مجبوری میں کرتے ہو. کیا کرو؟ کیا کرنا ہے؟ بند کر دو. ہم پہ احسان مت کرو مجبوری میں. اچھا، اس کے بعد آگے، غصہ بہت ہے مفتی صاحب آپ پہ اسٹریم نہ کرنے کا، یا تو بند کر دو یا تو ہفتے میں 2 کیا کرو. واہ. اوہ، اچھا، آپ ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک اور کی. اچھا اچھا، ایسا. تو بھائی بعض لوگ اپنی محبت کا اظہار غصہ کر کے کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھا، حبیب ندوی صاحب بیک سٹیج ہیں، ان کو ایڈ کر لیتا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جن صاحب نے یہ کامنٹ کیے ہیں تو وہ تمام اپنی مصروفیات ختم کر کے سنڈے میں بیٹھتے ہوں گے، اور جب سنڈے فارغ کر دیا اور کہیں دعوت ساری کینسل کر دیں، پتہ چلا اسٹریم بھی نہیں ہوئی. اب جب اسٹریم نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ غصہ تو آنا ہی ہے کہ یار دعوت بھی گئی، اسٹریم بھی گئی. اسٹریم بھی ہے، وہ تو ہے. یہ ہے بات. میں ویسے پچھلی مرتبہ اسٹریم جب میں نے کی تھی تو اسی وقت میں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنے جی سفر جی کی وجہ بالکل. سے اسٹریم نہیں کر پاؤں گا، اور اگست کے مہینے میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اسی طریقے کا آگے پیچھے ہوتا رہے گا. خیر، چلیں شروع کرتے ہیں. جی جناب حلال روسٹر صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، آواز آ رہی میری؟ ہاں جی، آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ. مجھے سب سے زیادہ اس وقت اپنی آواز کی فکر ہے، چونکہ بڑا پریشان ہوں گزشتہ 3-4 اسٹریم سے. ہاں بالکل بالکل، ایک دم آرام سے. اچھی آواز. اچھا، اس کا بڑا کریڈٹ مفتی عبداللہ منہاج کو بھی جاتا ہے. اور اسٹریم کے لیے میں نے لیپ ٹاپ پہ بھی دوسرا استعمال کر رہا ہوں، ونڈوز بیسڈ. تو ابھی میک کو میں نے سائڈ میں رکھ دیا. مبارک ہے اس بات کو. انشاءاللہ امید ہے آج آواز میں کوئی دقت نہیں آئے گی. ابھی انشاءاللہ. کمنٹ میں آپ لیٹ ہوئے تو لوگ پتہ نہیں کہ عجیب سے کمنٹ کر رہے ہیں کہ لگتا ہے مفتی صاحب بیمار ہیں، کیا بات ہو گئی، بتائیں کیا ہو گئی. ابھی تھوڑا دیر پہلے سے کمنٹ کا ریپلائی کر کے میں کہا بھائی آ رہے ہیں، انتظار کرو. انتظار جو ہے وہ الانتظار اشد من الموت، انتظار جو ہے موت سے زیادہ سخت ہے. تو یہ بات ہے، اس لیے بہت سے لوگ جو ہے ذرا سا انتظار نہیں کر پاتے. حبیب ندوی صاحب، کیا حال چال ہے؟ عاصم بھائی آ گئے؟ اچھا، ان کو ایڈ کر لیجیے. جی
جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ جی بس دعا ہے آپ کی الحمدللہ مفتی صاحب. جی باقی عاصم بھائی آئے ہیں تو عاصم بھائی آپ صاحب، جاری رکھیں عاصم بھائی کیا حال چال ہے؟ عاصم افتخار صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اور وعلیکم تمام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ماشاء اللہ آج اسٹریم کے آغاز سے ہی تمام آل راؤنڈرز جمع ہیں. محفل سج چکی ہے. جی تو انشاءاللہ پبلک کے ساتھ ہم لنک تھوڑی دیر میں شیئر کریں گے. آج حبیب ندوی صاحب کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو دیکھ لیا جائے، اور میں بقیہ احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس تعلق سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں جو جواب دیا جا رہا ہے یا اس میں مزید کچھ اضافہ کرنا چاہیں. جی حبیب صاحب. جی مفتی صاحب، دراصل وہ سوالات وہ عارف محمد جو کیرلا کے گورنر ہیں، اور آپ کی ان کے ساتھ ایک مرتبہ بات چیت بھی ہوئی تھی شاید، تو اس کے اوپر جو ہیں ابھی کچھ دن پہلے وہ نیوز چینل پر آئے تھے، اور وہاں پر آ کر کے جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اور عام طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اسلامی چہرہ بنا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو جو ہے اسلام کو لبرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے چند باتیں کی ہیں، اور یوسوسی کے تعلق سے ہی باتیں کی ہیں، اور 4 شادیوں کے تعلق سے ہی باتیں کی ہیں انہوں نے. تو میں چاہ رہا تھا اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے کہ غلط بات عوام تک جا سکتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ سے وہ سوالات کر کے اس کے ذرا کلیئر کر لوں تاکہ واضح پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. صحیح. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ یوسوسی کے تعلق سے انہوں نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ ایک زمانے سے تو خیر ہندوؤں کے اوپر جو ہے یوسیسی لاگو ہے، یعنی ایک قانون ہے ہندوؤں کے اوپر، خود ان کا مذہبی قانون لاگو نہیں ہے، بلکہ ان کا جو الگ ایکٹ بنا ہے اس کے اندر ہندو، جین، بدھسٹ سارے لوگ آتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. اس کے باوجود ان کے طور طریقے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ طور طریقے ہیں یوسیسی لاگو ہونے کے باوجود بھی. تو کیا جب یہ یوسیسی مسلمانوں کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا طور طریقہ بدل جائے گا؟ تو انہوں نے سب سے پہلا یہ کوشچن اٹھایا تھا. جی اصل میں ایک چیز جو انڈیا کے لبرل سیکولر لوگ یا اسی طریقے سے رائٹ ونگرز دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ طور طریقوں کا، یہ جو طور طریقے کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، اسی کو رسم و رواج، ٹریڈیشن، یہ ہم الگ الفاظ بول سکتے ہیں ان کے لیے. یہ الفاظ اور یہ ٹرمینالوجی، اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن میں یا قانون کے مطابق، بلکہ دنیا کے کسی بھی قانون کے مطابق، الگ الگ کمیونٹیز کے الگ الگ طور طریقے ہو سکتے ہیں. طور طریقوں میں کیا آتا ہے کہ آپ شادی کیسے کریں. اب شادی کے اندر جو الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں، وہ رسمیں کسی کمیونٹی میں ہیں تو کسی میں نہیں ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی ہندوؤں میں جب شادی ہو کر ایک دلہن گھر میں آتی ہے تو اس کے داخل ہوتے وقت کچھ رسم و رواج ہوتی ہیں، مسلمانوں کے یہاں آتی ہے تو دوسری رسم و رواج ہوتی ہے. یہ طور طریقے ہیں. اس تعلق سے قانون بالکل خاموش ہے، کانسٹیٹیوشن بالکل خاموش ہے. قانون اس معاملے کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا. یا طور طریقوں کے اندر قانون کے مطابق عبادت بھی آتی ہے. قانون آپ کو اس چیز سے نہیں روکے گا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ اپنی ڈیزگنیٹڈ ایریا میں نماز پڑھیں، قانون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو قانون اس بات سے نہیں روکے گا کہ آپ پوجا کریں یا ماتھا ٹیکیں یا بڑوں کے سامنے سر جھکائیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے طور طریقے ہیں. یوسیسی کا تعلق طور طریقوں سے نہیں ہے، یا مسلمانوں کو اس سے کوئی یہ شکایت نہیں ہے کہ ہمارے طور طریقے بدل جائیں گے. اصل جو مسئلہ ہے وہ قانون کے اوپر، اسلامی شریعت کے اوپر عمل کرنے کا ہے. کیا یوسیسی آنے کے بعد مسلمان اپنی شریعت کے اوپر جتنی بھی، مکمل شریعت پر تو عمل کرنے کی ان کو آزادی ہے بھی نہیں، لیکن جتنی بھی 0.1% آزادی ہے، تو کیا وہ اس پر عمل کر پائیں گے؟ مثال کے طور پر ایک مرد کو شریعت میں یہ اختیار ہے کہ وہ طلاق دے، عورت کو یہ اختیار نہیں ہے. عورت کو طلاق لینے کا اختیار ہے، دینے کا اختیار نہیں ہے. لیکن یوسیسی آنے کے بعد عورت کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ طلاق دے بھی سکتی ہے جس طریقے سے مرد دے سکتا ہے. تو کیا مرد کا یہ جو حق طلاق ہے اس پر یوسیسی نے قدغن نہیں لگائی؟ کیا اس اختیار کو نہیں چھین لیا؟ تو یہ کہنا کہ جی طور طریقوں پر فرق نہیں پڑے گا، آپ نے غلط اصطلاح استعمال کی. شریعت کے اوپر، شرعی جو حقوق ہیں ان کے اوپر فرق پڑے گا یا نہیں. بات حقوق کی ہو رہی ہے، طور طریقوں کی نہیں ہو رہی ہے. جی شاید اس سے ان کا کہنے کا جو مطلب ہو یہ ہو کہ یہ ان لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے جو دھرم کو الگ
اور دین کو الگ جو گھروں کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، باہر کی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں، شاید یہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز مفید ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے نہیں۔ اسلام جیسا اندر ہے ویسا باہر ہے۔ اسلام جہاں انسان کے ذاتی معاملہ ہے تو اور عام معاملہ بھی اسلام ہے انسان کا، یعنی اسلام کے اندر سیاست بھی ہے اور دین بھی ہے، سب شامل ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کا دین یہ مجھ سے بہت اچھا اور بہت بہترین بات آپ نے کیا۔ اچھا ویسے بھی عارف محمد خان جتنا بھی انٹرویو وغیرہ دے رہے ہیں 2018 کے بعد سے 17 کے بعد سے، میری شاید ان سے بات 2017 میں ہوئی تھی، تو وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو اور ان کی ایک تقریر مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اسٹریم میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر ایک حدیث کا میں نے ان کو حوالہ دیا کہ آپ نے اس حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیا ہو تو میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا، اور میں نے یہ ثابت کر دیا۔ تو لیکن انہوں نے تقریر کرنا نہیں چھوڑا۔ تو کوئی عارف محمد خان کو کہے کہ بھائی 2017 سے آپ مستقل وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یہ تقریریں چھوڑ دیں، چونکہ آپ کے اس چیلنج کا جواب دیا جا چکا تھا۔ مفتی عبداللہ منہاج صاحب بھی تشریف لے آئے، اہلا وسہلا، السلام علیکم۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، تو کنٹینیو کرتے ہیں جی۔ اگلا اگر کسی کو کچھ اضافہ کرنا ہو تو کرے۔ جی مفتی صاحب، اس میں ایک دو چیزیں عرض کرنی تھی کہ طور طریقے تو ہم مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو بھی لے لیں تو اگر اس میں بھی اگر کہیں گے کوئی 4 فقہیں چلیں ٹھیک ہے، اس میں بھی اگر فقہ حنفی کو لے لیں ہم، یعنی کہ میں بہت پریسائز وے میں جا رہا ہوں اس لیے میں اور تخصیص کر دیا کہ فقہ حنفی کو بھی لے لیں تو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 50 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے دنیا میں فقہ حنفی فالو کرتے ہیں، لیکن قانونی اعتبار سے سب کے سب تو فقہ حنفی فالو کرتے ہیں، لیکن طور طریقے تو الگ ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ترکی میں ہیں ان کے طور طریقے ہم سے الگ ہیں، جو سینٹرل ایشیا میں ہیں ان کے طور طریقے ہم سے الگ ہیں۔ تو یہ طور طریقے کو اور کہہ لیں کہ قانونی جو پہلو ہے، دین کا جو قانونی پہلو ہے، اس کو ایک کر کے یہ ایک فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو طور طریقے تو وہ ایسے بھی نہیں بدلیں گے، وہ تو ہندوستان میں ہی مسلمان اگر کیرلا میں چلے جائیں اور نارتھ میں چلے جائیں تو ان کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک شریعت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات شاید جی بالکل صحیح ہے۔ اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آئی، آپ نے جو سینٹرل ایشیا کا حوالہ دیا، اسلام میں چاہے کسی بھی فقہ کو آپ فالو کریں، حلال گوشت ہی کھایا جا سکتا ہے، حرام گوشت نہیں کھایا جا سکتا، چاہے آپ کسی بھی فقہ میں چلے جائیں۔ ہاں، اس حلال گوشت کی تفصیل میں کہ بھئی حلال گوشت کون کون سا ہے، کیا کیا جانور آتے ہیں، کیا کیا نہیں آتے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حلال اور حرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن حنفی اسکول میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا نہیں۔ تو سینٹرل ایشیا میں جو مسلمان ہیں وہ عام طور سے گھوڑے کا گوشت کنزوم کرتے ہیں، اور ان کے ہاں گھوڑے کو اسی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے جس طریقے سے دوسری جگہ بھینسوں کو اور بکروں کو اور گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ یعنی یہ ایک کامن کھانا ہے ان کا۔ لیکن اگر آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں چلے جائیں تو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ وہ گھوڑے کو کھائے گا، حالانکہ فقہ حنفی کی روح سے گھوڑا حلال ہے، لیکن یہ طور طریقے کا فرق ہے، قانون نہیں بدلا، طور طریقہ بدل گیا۔ بالکل جی اچھا جی، تو اگلا سوال لے لیں جی مفتی صاحب۔ اور انہوں نے اسی اس میں آگے انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ 4 شادیوں کے تعلق سے کہ اسلام کے اندر جو 4 شادیوں کی اجازت ہے یہ ایک خاص حالات میں، یعنی خاص استھتی میں ہے کہ جب کوئی ویسی وپدا آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، جیسے ورلڈ وار 2 کی انہوں نے مثال دی کہ اس کے بعد عورتوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے پر اس کو سمانت کیا جاتا تھا، اس کو عزت دی جاتی تھی۔ تو ایک خاص حالات میں عورتوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے عزت دی گئی، اسی طریقے سے اسلام کے اندر جو 4 شادیاں جو ہیں یہ بھی عام حالات سے نہیں بلکہ خاص حالت میں ہے۔ مثال انہوں نے دی احد کی لڑائی کے بعد، جب 4 شادی کا حکم آیا تھا کہ احد کی لڑائی کے بعد جو 1/3 مرد ختم ہو گئے تھے، اس کے بعد 4 شادیوں کی اجازت دی گئی۔ تو اس کو عام حالات سے جوڑنا کہ عام حالات میں بھی اگر انسان چاہے تو 4 شادی کر سکتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں، درست نہیں ہے، اور یہ کانٹیسٹ کے خلاف بات ہے۔ یہ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی تقریباً 15 منٹ کے بعد جی کون سے چینل پر تھے وہ؟
ये इसमें अभी जो आते हैं, क्या नाम है इनका, एक मिनट में आपको चैनल बता देता हूँ, सब जहन से बात जा रही है। आपने देख लीजिएगा, मैं इसका जवाब दे दूं। गोया कि आरिफ मोहम्मद खान दो तरह के ब्लंडर कर रहे हैं। पहला ब्लंडर जो उन्होंने कुरान करीम के हवाले से किया कि ख़ास हालात में ज़रूरत के तहत इजाज़त दी गई, जबकि कुरान करीम की आयत कि जिससे ये साबित होता है कि एक मुसलमान मर्द 4 शादियाँ कर सकता है, उस आयत में जो अल्फाज हैं वही दरअसल आरिफ मोहम्मद खान के इस दावे के को मुस्तरद करने के लिए काफ़ी हैं। वो अल्फाज क्या हैं? फनकिहू मा ताब लकुम, मा ताब लकुम के अल्फाज हैं कि जो तुम्हें पसंद आए औरतों में से, मसना व सलास व रुबा, 2, 3 या 4। अगर बात ज़रूरत के तहत इजाज़त की होती तो कुरान करीम का ये उसलूब ना होता। कुरान का फिर ये उसलूब होता कि अगर ज़रूरत हो तो तुम 2 से या 3 से या 4 से निकाह करो। लेकिन कुरान ये नहीं कह रहा है कि ज़रूरत के वक्त 2 या 3 से निकाह करो, बल्कि ये कह रहा है कि पसंदीदगी अगर है तो 2 से कर लो, 4 से कर लो, 3 से कर लो। तो इससे ये साबित हुआ कि इस मसले का ताल्लुक ज़रूरत से नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ इलाकों में इस पर अमल ज़रूरत के वक्त ज़्यादा हुआ, ये एक फितरी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये कह रहे हैं कि मर्दों को एक शादी ही करनी चाहिए, इल्ला ये कि ज़रूरत हो, ख़ास हालात हों, जैसे कि यानी ज़्यादा अफराद चाहिए सोसाइटी को, तो ऐसी सूरत में ज़्यादा शादियाँ की जा सकती हैं। तो फिर ये मानना चाहिए कि इंसानी सोसाइटी अपनी तारीख के आगाज़ से ख़ास हालात में जी रही है, आम हालात में नहीं जी रही है। इसलिए कि आप नॉन ह्यूमन हिस्ट्री में आप देखेंगे कि शुरू से लेकर अभी आज से 150 साल पहले तक तमाम इंसानी सोसाइटीज, चाहे आप वेस्ट में चले जाएं कि ईस्ट में चले जाएं कि नॉर्थ में कि साउथ में, पॉलीगमी करती आ रही हैं। तो आप ये मान लें कि खास आम हालात अभी 150 साल पहले शुरू हुए हैं। इस्लामी इंसानी तारीख से लेकर, शुरू से लेकर आज तक 150 साल पहले तक के खास हालात ही चल रहे थे। तो ये कितना बड़ा ब्लंडर है जो आरिफ मोहम्मद खान ने न्यूज़ चैनल के सामने मारा। और उसकी वजह यह है कि लिबरल जो होते हैं वो कोशिश करते हैं, इस्लाम को छोड़ना नहीं चाहते, यानी छोड़ भी चुके होते हैं। ये आदमी बुतों के सामने माथा टेक चुका है, पता नहीं कितने मंदिरों में जा चुका है। तो यानी ऐसे शख्स को मुसलमान कौन तस्लीम करे। लेकिन इनका मसला ये होता है कि जिस मजहब में ये पैदा हुए होते हैं, ये ओपनली उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। उसके पीछे इनका एक एजेंडा होता है और चाहते हैं कि उस मजहब को बदल दें, खुद ना बदलें, उस मजहब को बदल दें। तो ये इसलिए इस तरह के झूठ पब्लिक के सामने ये लोग पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आरिफ साहब जो है, आज तक इनने कितनी बार जो है वो 4 शादियों पे बोला होगा इस्लाम में, या ये बोला होगा कि मुसलमान माशरों में जो औरतों की हालत है वो बहुत खराब है, बहुत कुछ बोला होगा। लेकिन आज तक ऐसे, सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल, कभी भी मुझे किसी भी लिबरल, ये जो जितने भी लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, चाहे वो इंडिया में हो या किसी भी मुल्क में हो, ये नहीं उनसे आवाज उठी कि पोर्नोग्राफी या पोर्न इंडस्ट्री में किस तरीके से औरतों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। क्या वहां पे हम बात नहीं करेंगे? नहीं, वहां पे उसका चॉइस है। तो अगर कोई औरत मर्जी से, चॉइस से चाहती है कि वो 3 सौतनों के साथ रहे, वहां पे इनको मसला है। लेकिन एक पोर्न इंडस्ट्री में जहां पे 2-3 साल एक औरत को एक्सप्लॉइट करके उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और उसको इख्तियार भी नहीं होता कि वो कल को अगर रिग्रेट करे तो वो वीडियोस डिलीट करवा दे, वहां पर उसको इस चीज का इख्तियार नहीं है। लेकिन वहां पे वो कुछ बोलेंगे भी नहीं कि इट्स हर चॉइस। पता नहीं ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है। आरिफ मोहम्मद खान का बयान मणिपुर के ताल्लुक से भी आया है या नहीं? मैंने तो नहीं देखा, किसी और ने देखा हो तो प्लीज कंफर्म करें। मणिपुर में जो औरतों का असॉल्ट हुआ है हिंदुत्व मॉब के जरिए, क्या इस ताल्लुक से कोई बयान उन्होंने दिया है? किसी की नजर में गुजरा है? क्या उन्होंने कंडेम किया है? मैं चेक करता हूं मोती साहब। हाँ, नहीं, अभी तक तो खैर उनका बयान सामने नहीं आया है। हाँ, यानी मीडिया ने ऐसा कोई इंटरव्यू आया हो कि भाई आप क्या कहते हैं ये जो रेप कल्चर है, और यानी रेप तो हर अपने उसमें बुरा ही है, लेकिन जिस तरीके से वो असॉल्ट किया है 2-3 ख्वातीन के साथ, यानी लिटरली उस वीडियो को देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक ये वाकया हुआ है। कतई नजर के वो ख्वातीन कौन थी, करने वाले कौन थे, लेकिन ये एक ऐसा इंसानियत के ऊपर कलंक है कि जिस शख्स के अंदर भी जरा सी भी इंसानियत होगी वो उस वीडियो को कभी भी पूरी नहीं देख पाएगा। यानी अजीब व गरीब कैफियत हो जाती है उसको देख कर के उन ख्वातीन का क्या हाल हो रहा होगा जिस वक्त उनके साथ ये मामला किया जा रहा था।
اب میرے اس جملے کو مجھے معلوم ہے کچھ اسلاموفوب لے کر اڑیں گے اور فوراً تاریخ میں پیچھے پہنچیں گے، جبکہ یہ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ خواتین اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں، پیسفلی رہ رہی ہیں، آپس میں جنگ نہیں چل رہی ہے، ایک ہی ملک کے سٹیزن ہیں، لیکن الگ الگ مذہب ہیں. ایک مذہب کے لوگوں نے ان خواتین کے اوپر حملہ کیا اور ان کے ساتھ اس طریقے سے ان کی پریڈ کرائی اور پھر ان کو مارا. یہ ایک ایسی چیز طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ یعنی قومی طور پر اس کا کنڈمنیشن ہونا چاہیے تھا، اور ایک قوم کو اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کس طریقے سے حیوان بنا دیا ہے، تو ہم واپس ان کو انسان بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ اس قوم کو سوچنا چاہیے. جی ہاں، مجھ سے ان کا جو ہے بیان آیا ہے، ایک دو بیان آئے ہیں، ان میں سے ایک انڈین بیان آیا ہے ان کا ایک، حالانکہ انہوں نے بات گول گول گھمائی ہے، لیکن کوئی کھل کے اس طرح سے نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ منی پور ہو یا کہیں بھی ہو قانون کو اس پہ سخت ہونا چاہیے، اس طرح کا بیان دیا ہے انہوں نے. ہاں یہ کیا بات ہوئی، یہ قانون کو تو سخت ہونا ہی چاہیے. یہ تو مجرم بھی کہتا ہے کہ قانون لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا چاہیے، پھر جرم کرتا ہے. جی پوری واٹری چل رہی مجھ سے اب اس کے متعلق. بالکل مجھ صاحب اس میں ایک میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کیونکہ یہ لبرل مسلموں کا یعنی کہ ایک نیریٹو ہوتا ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ خاص حالت میں اجازت دی ہے. اسلام نے اجازت کہاں دی ہے، اسلام نے تو بلکہ کہیں تحدید کی ہے. اسلام سے پہلے تو انلمیٹڈ شادیاں ہوتی تھی. صحیح. تو آپ کا جو لائن آف ریزننگ ہے پورا کہ اسلام نے اجازت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہی نہیں ہے، اسلام نے تو تحدید کی ہے. زبردست. تو یہ پورا لائن آف ریزننگ ہی ان کا غلط ہے. بہت اہم پوائنٹ. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شروع سے پہلے ایک شادی کرتے آ رہے تھے لوگ، تو اسلام نے بڑھا کے 4 کر دی خاص حالات میں، جبکہ اس کا الٹا ہوا کہ پہلے انلمیٹڈ شادیاں ہو رہی تھی، اسلام نے گھٹا کر 4 کر دی. جی اہم پوائنٹ ہے. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کون گیا بھائی؟ حبیب ندوی آؤٹ ہو گئے کیا؟ اچھا چلیے وہ جڑتے ہیں. ایک چیز میں تمام اپنے ناظرین سے، ویورز سے درخواست کروں گا کہ ہماری جتنی بھی سٹریمز ہوا کریں، چاہے وہ میرے چینل پر ہو یا کسی دوسرے چینل پر مفتی عبداللہ صاحب کے یا کہیں بھی، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کل کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. کل میں ہمارے قیصر احمد راجہ صاحب کے چینل پر تھا، تو وہاں ایک صاحب آئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ویورز میں ہوں اور ہمیں سن رہے ہوں. تو وہ بہت ایموشنل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں 26 مئی کو مرتد ہونے والا تھا. میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا، اور میں ایک مرتد کے چینل پر تھا. اچانک آپ لوگوں کی ویڈیوز ریکمنڈیشن میں آ گئیں، تو وہ مجھ سے کلک ہو گیا ویسے ہی، یعنی ارادہ نہیں تھا، بلا ارادہ وہ ویڈیو کلک ہو گئی. اور میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو میں بالکل ایک دم بدل گیا. اور پھر ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو، دوسری تیسری، اور میں نے کئی ویڈیوز دیکھی، میرے جتنے شبہات تھے سارے ختم ہو گئے. اور وہ آدمی اتنا ایموشنل ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ ہدایت بنایا، ورنہ میں تو مرتد ہو گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو کنٹریبیوشن اس عمل میں ہے، اس کام میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے اس مشن کو پہنچائیں، تاکہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو کسی وجہ سے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پورے کام کو اور اس ایفرٹ کو ذریعہ ہدایت ان کے لیے بنائے گا. تو آپ کے لیے بھی آپ بھی سبب ہدایت بنیں گے، اور یعنی یہی آپ کا کنٹریبیوشن ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جہاں جہاں بھی اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب، بس ایک میں چاہتا ہوں ایک لوگوں آڈینس سے ریکویسٹ کروں، جیسے مفتی صاحب نے کہا، میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جتنا ہو سکے شیئر کریں. اور اسی کے ساتھ جیسے ہم نے کسی پہ مطلب یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ ہمارا کاپی رائٹڈ کانٹینٹ ہے، کوئی نہیں چڑھائے گا، مگر ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ ہم میں سے کسی کا جو ہے وہ ویڈیو چڑھائیں تو اپنے جو تھم نیلز ہیں ان کو کلک بیٹ نہ بنایا کریں، ان کو ڈسگسٹنگ نہ بنایا کریں، کیونکہ ایک دو تھم نیلز ہماری نظروں سے گزرے جس میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے وہ تھم نیل. تو مہربانی کر کے تھم نیل جو ہے وہ کانٹیکسٹ جو ویڈیو میں ہے اس کو ویسا ہی درشایا کریں ود ان لمٹس. بلکہ میں چاہوں گا کہ اگر وہ کسی طریقے سے تھم نیل آ جائے نا تو لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے کہ بھئی تھم نیل جو ہے وہ کس طریقے سے بنانے چاہیے. وہ میرے پاس سے تو نکل گیا، کیا کسی کے پاس محفوظ ہے وہ، تو اس کو پھر اسکرین شیئر کر کے دکھا دیا جائے. مفتی عبداللہ صاحب، مفتی صاحب کے پاس، مفتی عبداللہ کے پاس. ہاں مفتی عبداللہ منہاج صاحب، اگر آپ اتنے نکالیں، حبیب ندوی صاحب آ گئے ہیں تو وہ اپنا اگلا کوشچن رکھ لیں اور اس کی اتنے وہ ذرا تھمنے نکالیے گا. جی مفتی صاحب، نیٹ ورک پرابلم اس لیے معذرت چاہتا ہوں. دراصل
یہ ان کی جو یہ گفتگو ہوئی تھی آپ کی عدالت میں انڈیا ٹی وی پر رجت شرما کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے یہ پوری. اور اگلا سوال انہوں نے اٹھایا جہاد کے تعلق سے کہ جہاد جو ہے اسلام کے اندر صرف دفاعی ہے, اقدامی جہاد اسلام کے اندر نہیں ہے. یعنی دفاعی بھی اس وقت جب کہ مسلمانوں کو آستھا کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم کیا جائے تو اس وقت یہ مسلمان جہاد نہیں کر سکتا, بلکہ اس کے ساتھ ہی گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے اس وقت بھی نہیں کر سکتا, بلکہ گھر چھوڑنے کے بعد یعنی علاقہ چھوڑ دینے کے بعد جب اس کے پاس طاقت آ جائے, جب مسلمان طاقت میں آ جائے اس وقت تک کر سکتا ہے, نہیں تو نہیں کر سکتا, ورنہ نہیں. تو یعنی عارف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتراکھنڈ میں جن مسلمانوں نے گھر چھوڑا ہے وہاں سے وہ نکلیں کہیں اور جائیں اور طاقت حاصل کریں اور پھر جہاد شروع کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو کہیں, یہی بات کہہ دیں شاید ان کے کچھ گناہ دھل جائیں تو لیکن وہ یہ بھی نہیں کہیں گے. اصل میں دیکھیں ایسا ہے کہ لبرلز کو سب سے زیادہ ڈر جس چیز سے لگتا ہے وہ ہے جہاد. اور رہی بات جہاد کا اقدامی ہونا یا دفاعی ہونا, یہ ایک یعنی ماضی قریب میں جو ایک اختلافی مسئلہ ہوا ہے. ماضی قریب سے مراد کوئی 10-20 سال نہیں, بلکہ گزشتہ 100-150 سال کے اندر اس مسئلے کو ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا. ورنہ اس سے پہلے امت کا تقریباً اس بات کے اوپر اجماع تھا کہ جہاد اقدامی بھی ہوتا ہے اور دفاعی بھی ہوتا ہے. لیکن پھر سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف رہا کہ جہاد اقدامی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں سیرت المصطفیٰ لکھی گئی, مولانا ادریس کاندھلوی نے اس مسئلے کو بڑے شد و مت سے اٹھایا کہ نہیں, جہاد اقدامی بھی ہوتا ہے اور دفاعی بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک علمی اختلاف ہے اور ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ اقدامی بھی ہوتا ہے اور دفاعی بھی ہوتا ہے. لیکن چلو اگر وہ یہ بھی یہی مان لیں کہ دفاعی ہوتا ہے تو اس کو وہیں تک رکھیں. پھر یہ کہنا کہ نہیں, آستھا کی بنیاد پر ظلم کیا جائے تو بھی جہاد نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ اگر وہ یہ کہیں گے کہ آستھا کی بنیاد پر ظلم کیا جائے تو اقدامی جہاد ہونا چاہیے, تو فوری طور پر بہت سے لوگ مثالیں لے کر آئیں گے, ایک مثال نہیں 10 مثال لے کر آ جائیں گے کہ بھائی اب بتائیے کریں کہ نہ کریں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں, گھروں سے نکال دیا جائے تب بھی نہیں کر سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی ہی ساری فوائد و قیود کا اضافہ کرنا ہے تو پھر طالبان کے تعلق سے کیا کہیں گے عارف محمد خان؟ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, کہیں اور کسی ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا, ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, اس کے بعد انہوں نے اپنی طاقت کو جمع کیا اور قوت حاصل کی اور اس کے بعد دفاع کیا. تو کیا اس کو یہ اسلامی جہاد مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ چیلنج ہے ان کے لیے, کہہ کر دکھا دیں ایک مرتبہ کہ طالبان کا جہاد اسلامی جہاد اور بالکل ٹھیک تھا. اچھا مفتی صاحب, میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا. اسکرین شیئر ہے. اچھا جی پہلے آپ وہ دکھائیں. ہاں یہ تھوڑا سا بڑا کر دیں اس کو. یہ دیکھیں جی کس طرح کے تھمبنیل لگ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پتہ نہیں کس لڑکی کا فوٹو بیچاری کا لگا دیا میرے فوٹو کے ساتھ. اس کے بعد لکھا لڑکی نے دماغ چکرا دینے والا سوال کر ڈالا اور مفتی صاحب نے تو بولتی ہی بند کر دی, لڑکی نے بھی پھر سب کے سامنے پرپوز کر دیا. ان میں سے ایسا کچھ نہیں ہوا نہ تو دماغ. مفتی صاحب یہ لاسٹ والی لائن میں نے نہیں پڑھی تھی, یہ میں آپ جی لڑکی نے سب کے سامنے پرپوز بھی کر دیا. نہ تو سوال دماغ چکرا دینے والا تھا, نہ کسی کی بولتی بند کی ہم نے, نہ بولتی بند کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پرپوزل والی بات تو بالکل ہی جھوٹ ہے. یعنی اچھا, اور پھر تھوڑا سا تو مطلب یہ کہ شرم و حیا ہونی چاہیے. آپ ایک اسلامی کنٹینٹ پیش کر رہے ہیں, آپ علماء کو جن کی نسبت علم دین سے ہے ان کو آپ سامنے لے کر آ رہے ہیں, ان کے تھمبنیل میں فوٹو لگا رہے ہیں. بھائی سامنے برابر میں کچھ اس طرح کے فوٹو کہ جس سے جو اسلام کے حجاب کے کانسیپٹ کے خلاف ہوں وہ تو نہ لگائے نا. یہ بیسک چیز ہے, بنیادی آداب ہیں, یہ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے. آپ ہمارا کانٹینٹ ضرور شیئر کریں, لیکن اس طریقے سے شیئر کریں گے تو پھر ہم اسٹرائک بھیجنے پر مجبور ہوں گے. مجھ سے لوگوں نے کہا, میرے احباب نے, کہ بھائی اس چینل کو اسٹرائک بھیجنی چاہیے. میں نے کہا کہ نہیں بھیجتے, کوئی بات نہیں. اگر ہمارا کانٹینٹ کوئی لا رہا ہے, اس نے یہ غلطی کی ہے, ہم ایک مرتبہ اس کی اصلاح کریں گے, دوبارہ کرے گا تو پھر اسٹرائک بھیجیں گے. تو جن صاحب کا بھی یہ چینل ہے وہ اس بات کو نوٹ کر لیں, یا دوسرے حضرات بھی, کہ اس طرح کے تھمبنیل مس لیڈنگ بالکل نہیں ہونے چاہیے. جی مفتی صاحب, میں ایک بات کر رہا تھا اس پہ, آفینسو جہاد پہ. تو میری اپنی اسٹریم ہوئی تھی آج سے 6-7 مہینے پہلے, اس میں بھی ایک سوال آیا تھا ایسا ہی. تو اگر اکثر ہم جب مسلمان جو ہے
عام مسلمان وہ ڈیفینسو میں چلے جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو عام جو معاشرے میں مسلمان رہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاد صرف اپنے لیے ہے. لیکن پھر جب بعد میں جو اسلام مخالف جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ پھر حضرت عمر کے ٹائم کے جو کانکوسٹ ہیں وہ لاتے ہیں یا باقی چیزیں، تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی